الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان میں جو بیانات کے سلسلے چل رہے ہیں اس میں کل آخری بیان ہوگا انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ کا تعلق آخری سے نہیں ہے، ہوگا سے ہے۔ پھر اس کے بعد عید کے بعد شاید میرا سفر ہو تو پھر جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ کافی وقت تک رک جائے گا، تو اس لیے 2 دن رہ گئے ہیں۔ جو بیان ہے خاص طور پہ اعتکاف والے ذرا غور سے سن لیں اور کچھ اسباق حاصل کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اس میں بہت سارے پہلو اور بھی ہیں، ان پر روشنی ڈالنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کا اللہ نے بہت اہتمام سے ذکر کیا ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہے۔ انبیاء تو درمیان میں اور بھی آئے ہیں، لیکن جن پیغمبروں کا اللہ نے بہت اہتمام سے ذکر کیا قرآن مجید میں وہ کون سے ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان۔ حضرت زکریا علیہ السلام بعد میں آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے، یہودیوں میں ان دونوں پیغمبروں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے فلسطین میں بیت المقدس میں یہودیوں کی بہت بڑی خلافت قائم کی تھی، جو بہت عرصے چلی ہے، اور جس پر اہل یہود کو آج بھی ناز ہے، اور اسی وراثت کی بحالی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے لیے سازشیں بھی کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، بلکہ بنی اسرائیل خود کہتے تھے کہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیں تاکہ ہم ملک فتح کریں۔ تو ان نبی نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم ابھی کہہ تو رہے ہو لیکن امید یہ ہے کہ جب اللہ جہاد کا حکم دے گا تو تم کرو گے نہیں، کہ تمہاری نالائقیاں مشہور ہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہنے ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے بھائی؟ لیکن جب فرض ہو گیا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب فرض ہوا تو تھوڑے لوگ رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ اس لیے خود سے اپنے اوپر آزمائشیں نہ مانگا کرو، خود سے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ تو اس قوم کا واقعہ یہ ہوا کہ نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے جہاد فرض کر دیا ہے اور تم پر طالوت کو اللہ نے امیر بنایا ہے۔ طالوت کوئی تھے بنی اسرائیل میں طالوت نام کے، تو ان کو اللہ نے تم پر امیر بنایا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول نہیں ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول، بول لینا، بہت تو ہلکی ہو گئی یہ تراویح، اب تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے اتنی، یہ والا امیر نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ جو لوگ فسادی ہوتے ہیں نا، فسادی، ان کو ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، ہر مسجد میں بھی ہوتے ہیں ایسے، ہر دفتر میں بھی ہوتے ہیں، ہر مدرسے میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسکول میں بھی ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، ہر ملک میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آرڈر دیا، شریف لوگ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے مان لو بھائی کس کا آرڈر ہے؟ امیر کا آرڈر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اور جو شرارتی ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ نہیں، کیوں یہ کیوں بھائی؟ تمہاری جب فیلڈ نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے تو اس میں ٹانگ مت اڑاؤ، جس کا کام ہے صرف اس کو کرنے دو۔ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پنکھا یوں کیوں گھوم رہا ہے، یوں کیوں نہیں گھوم رہا ہے، یہ جو جس کا کام ہے۔ اب آپ نے گھر میں پلمبر کو بلایا،
اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنے لگے. تو میرا گلا بہت ہی بیٹھ گیا, دعا کرو کھل جائے, یہ بالکل جو ہے نا آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. تو ابھی امید ہے عید کا چاند نظر آ کے انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب تک بولنا بند نہیں کریں گے تو یہ گلا رپورٹ ہی ہے, واللہ عالم. تو یہ جو ہے نا, اب گھر میں آپ نے الیکٹریشین کو بلایا, پلمبر کو بلایا, اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنا شروع کرے. الیکٹریشین کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی تو پلمبر ہے, تجھے نل کا جوڑنے کے لیے بلایا ہے, تو یہ کیوں کہہ رہے یہ جس نے بٹن لگایا ہے صحیح نہیں لگایا. تو یہ یاد رکھو, ایسے فسادیوں سے. اسی طرح علماء کے بیان میں بھی کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں. اچھی بھلی بات چل رہی ہے, کچھ نہ کچھ نکال دو. اب اتنے وضاحتی بیانات تو نہیں دیے جا سکتے نا. میرا وہ کلپ چلا ہے, اس میں میں نے یہ بیان میں کہا کہ بھائی جو زنا سے بچنے کا اور برائی سے بچنے کا علاج محاسب و مراقبوں میں یا تبلیغ میں نہیں ہے, اس کا علاج نکاح میں ہے. اور یہ سوچ قوم لوط علیہ السلام کی ہے. اب وہ یہ جو میں نے بات کی نا, یہ سوچ قوم لوط کی ہے. وہ پچھلے بیان سے اگر کنیکٹ ہوگی تو وہ سمجھ میں آئے گی. شارٹ کلپ میں تو آدھی بات آتی ہے, آدھی رہ جاتی ہے. اب اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب, محاسبے مراقبے کرنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے, تبلیغ میں نکلنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے. ارے بھائی کامن سینس استعمال کرو, کہ بیان کرنے والا اتنا بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ وہ محاسبوں مراقبوں کو قوم لوط کا کام کہہ رہا ہو. اللہ کے بندو, خود بھی تو تھوڑی سی سینس استعمال کرنی چاہیے. اور بیان کرنے والا اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے کہ وہ خانقاہوں کے خلاف بولے یا تبلیغ کے خلاف بولے. وہ اتنی بڑی بات ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ تبلیغ والے غلط ہیں اور خانقاہ والے غلط ہیں. اس بیان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تھوڑی سی سینس استعمال کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا, ورنہ بیٹھ کے کیڑے نکالتے رہو گے تو نکلتے رہیں گے. وہ بیان کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ نکاح سے دور بھاگنا کس کی سوچ ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی سوچ ہے. اور اللہ نے نکاح یعنی جو برائیوں کا علاج ہے, جو نکاح نہ کرنے سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کا علاج کس میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. باقی تبلیغ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی اس سے, خانقاہوں میں محاسبوں مراقبوں کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا, اتنی کم عمری میں لوگوں کو شادی کی ترغیب دے رہے ہو, کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے کسی 14 یا 15 سال کے نوجوان کو؟ دیکھو یہ کیسا طنز مار رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال یا 14 سال میں لڑکے کی شادی کرو, تو کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے؟ تو بھائی بیٹی دینے کے اصول الگ ہیں اور کسی سے نکاح کرنے کے اصول الگ ہیں. جو بھی اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اس کو شریعت نے پوری اجازت دی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ 15 یا 16 سال کا اس عورت کو, اس لڑکی کو, بیوی کو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. یہ دینے کے اصول ہیں. اگر 15 سال کا نوجوان رکھ سکتا ہے تو یقیناً دینا چاہیے, اس کو یقیناً دینا چاہیے. اس میں یہی تو میں کہنا ہوں, یہی تو سمجھا رہا ہوں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو 15 کیا 45 سال والے کو بھی نہیں دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ہم نے تو ان نوجوانوں کو ترغیب دی ہے جن کو رشتہ مل رہا ہو 14-15 سال کی عمر میں. نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہم نے اسے کہا کہ نکاح کرو. جب مل ہی نہیں رہا تو کہاں سے کرے گا؟ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کامن سینس کی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, تو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا اس پہ وضاحتی بیان دے. میں نے کہا پھر وضاحتی کا مطلب تو ہر بات پہ وضاحتی تو عجیب سا بن جائے گا. وہ تو پھر وہی ایک لطیفہ ہے نا, چلے چھوڑیں, بات سے بات نکلے گی. یہ تو ایک اتفاق سے وضاحتی بیان آ گیا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی واضح غلطی ہو کسی سے تو بدگمانی ہے. وہی جنید جمشید بیچارے کا جو حشر ہو گیا تھا, اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا. اب اس کا حل یہ کہ بھائی زبان لڑکھڑا گئی, غلطی ہے, سوری کر لے. اس نے سوری کر لی, بات ختم ہو گئی. اس کے پیچھے بندوق لے کے پڑے رہا, جنازے میں بھی معاف نہیں کیا اور اب تک معاف نہیں کیا اس کو. ایک بندہ پرسوں میرے پاس آیا اور کہنے لگا میرے علاقے میں ایک دیندار نمازی آدمی ہے, کہہ رہے جنید جمشید معاذ اللہ یہ تھا اور یہ تھا, اور اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. کہہ رہا میں تو اس کو گریبان سے پکڑ کے ٹھوائی لگانے لگا تھا, تو مرنے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کیا. تو کسی کی بات کا مطلب سمجھا کرو کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ. میں خود ان خانقاہوں سے نکل کے آیا ہوں, میں خانقاہوں کے خلاف بولوں گا تو میں اپنا کردار مشکوک کر رہا ہوں. میرا یہ نظریہ ہے کہ اس زمانے میں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے.
یہ جتنے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ سب اس لیے کہ ان کے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، روحانی پیشوا نہیں ہوتا. یہ بے لگام اونٹ ہوتے ہیں. شتر بے مہار ہوتا ہے نا، بے لگام اونٹ، جدھر منہ اٹھائے گا وہاں کو چرنا شروع کر دے گا. اصلاحی تعلق ہوتا ہے، کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے، اور بزرگ بھی متبع سنت ہوں، روحانی والے نہیں ہوں، بزرگ ہوں باقاعدہ متبع سنت ہوں، تو ان سے بیعت کی برکتیں ہوتی ہیں، ان سے اصلاحی تعلق کی برکتیں ہوتی ہیں. ہم اگر کسی بزرگ سے بیعت نہ ہوتے تو آج جو ہم سے ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا دین کا کام ہو رہا ہے یہ تھوڑی ہوتا. جن لوگوں کا کسی شیخ سے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا، کسی متبع سنت سے اس کو روحانی پیشوا نہیں بناتے، وہ اگر علم حاصل کرتے ہیں، علم تو حاصل ہو جاتا ہے مگر اس علم سے تعمیری کام کم ہوتا ہے اور فسادی کام زیادہ ہوتا ہے. علم بہت خطرناک چیز ہے اگر اس کو صحیح رخ نہ دیا جائے، کیونکہ عالم کے پاس نا سب کچھ، اس کو سب پتا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوگوں کی جو ہے نا تقدیروں کا اسٹیئرنگ ہوتا ہے، وہ ادھر کو بھی گھما سکتا ہے اور ادھر کو بھی گھما سکتا ہے. تو اگر یہ بزرگوں سے تعلق نہیں ہوتا، کوئی سرپرست نہیں ہوتا، کوئی بڑے نہیں ہوتے، کوئی بزرگ نہیں ہوتے جہاں جو ہے نا جن سے رہنمائی لے رہا ہو، تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بس فتنہ فساد ایک نئی نئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے لائے گا اور امت کو لڑوائے گا، جیسے کہ ہو رہا ہے. ہر نئے دن کوئی نیا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا، کوئی آج نیا اٹھ کے آ گیا، اس نے نیا فتنے کی بنیاد رکھ دی. وہ کہہ رہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں نہ اس کو نہیں مانتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، میں اپنے آپ کو مانتا ہوں. بس حوالے ہر ایک کے پاس ہیں، دلائل ہر ایک کے پاس ہیں. امت کیا ہو رہی ہے؟ ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، دین اسلام مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سرپرست اور رہنما نہیں ہوتا، یہ خود ہی اپنے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے آپ پوچھیں آپ کے والد محترم کا نام، وہ اپنا ہی نام بتا دے. آپ نے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا؟ ان کے ستار ہی ہے. تو یار ستار تو آپ کا ہے نا، تو آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ بولا تو ہے ستار ہے. ابے تو ابا کا نام کیا؟ بولا ہم اپنا باپ خود ہی ہے، ہم اپنا باپ، ہم ہی اپنا باپ ہے. یار آپ کا کوئی تو باپ ہوگا. نہیں میں اپنا باپ خود ہی ہوں. تو یہ جو نئے آ رہے ہیں نا فتنے، یہ سب اپنے باپ خود ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی پیچھے کوئی روحانی سلسلہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو ہم کہاں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ کسی خانقاہ کے خلاف جو اتباع سنت پہ چلا رہی ہیں لوگوں کو، اس کے خلاف ہم بولیں. تو کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کرو، اس کی بات کو صحیح رخ دیا کرو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں بتا رہا تھا فسادی کیا ہوتے ہیں. ہاں کچھ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراض کر لیتے ہیں کہ وہ فسادی تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی مینٹل اپروچ کم ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے سمجھتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ نبی نے کہا یہ طالوت ہیں، یہ تمہارے امیر ہیں. تم نے خود ہی نے بولا تھا نا جہاد کرنا ہے جہاد کرنا ہے. اب یہ جہاد کے لیے یہ کمانڈر ہیں، امیر ہیں. تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو یار ہمیں اگر سلیکشن کا کہا جاتا تو اختلاف ہوتا، دو دھڑے بن سکتے تھے. نبی کا قول حرف آخر ہوتا ہے، تو نبی نے کہہ دیا تو بس یہ تو پتھر پہ لکیر ہے، مان لو اس کو. تو کہنے لگے یہ والا نہیں چلے گا، یہ والا نہیں چلے گا. کیوں بھائی یہ کیوں نہیں چلے گا؟ کہہ رہے ہیں نحن احق بالملک منہ، ہم میں سے جو فلاں چند لوگ ہیں نا یہ زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس میں سب سے بڑا فالٹ یہ کہ یہ غریب آدمی ہے. ہم پیسے والے ہیں اور یہ کیا ہے؟ غریب آدمی. غریب آدمی کو ہم کمانڈر نہیں بنا سکتے. اب نبی کتنی شفقت کر رہے ہیں قوم پر. ہونا تو یہ چاہیے نبی کہیں جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے مانو. لیکن ان نالائقوں کو سمجھانے کے لیے نبی کہہ رہے ہیں قالوا انا یکون له الملک قال ان اللہ زادہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم میں چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دو کوالٹیز اللہ نے اس کو ایسی دی ہیں کہ یہی کمانڈر بننے کا اہل ہے. ایک تو جسم مضبوط ہے اور اللہ نے اس فیلڈ میں اس کو مہارت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے. بھائی کمانڈر بننے کے لیے پوری آرمی کو کی کمانڈ کرنا اور لڑائی کرنا دشمن سے، دشمن کی ٹرک کو سمجھنا کہ دشمن کہاں سے حملہ کر سکتا ہے اور کہاں سے اس کا دفاع
کیا جا سکتا ہے. طاقتور دشمن سے لڑنے کے لیے فوج کی آرمی کو کون سی ٹرک استعمال کرنی پڑے گی, یہ ساری چیزیں, یہ معلومات ہونی چاہیے, تب وہ آدمی کمانڈر بننے کا اہل ہے. اور دوسرا, خود بھی صحت اچھی ہو, ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے تھک جائے, سانس پھول جائے اور پتلی گلی سے نکل جائے. اسٹیشن پہ لا رہے ہیں کہ ہمارے کمانڈر صاحب کی طبیعت, شوگر لیول کیا ہو گیا ہے, ڈاؤن ہو گیا. تو جو آرمی کا مورال اسی حساب سے, جن کا شوگر ڈاؤن نہیں بھی ہوئی نا, ان کا مورال بہرحال ڈاؤن ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے کمانڈر صاحب ہی ایسے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فائٹ کے لیے, لڑائی کے لیے صحت اور دشمن کے ٹرک, اس کا علم. تو یہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے عقائد کی کتابوں میں کہ مسلمانوں کا کمانڈر بننے کا اہل وہ ہے جو جنگی امور میں مہارت رکھتا ہو. یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ دو آدمی ہیں آپ کے پاس فوج کے کمانڈر یا امیر بنانے کے لیے. ایک نیک پرہیزگار ہے مگر جنگی امور کا تجربہ نہیں رکھتا, ایمان مضبوط, تہجد گزار, بہت نیک, اللہ کی محبت میں صبح و شام رونے والا, وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے, صدقات و خیرات دیتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, اور اللہ ہو کی آوازیں اس کے دل سے آتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا ایسا نہیں ہے, دوسرا ایسا نہیں ہے, مگر اس کو لڑنا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ دشمن کے وار کہاں کہاں سے ہوتے ہیں, لڑا کیسے جاتا ہے, دشمن کی مکاریوں اور چالاکیوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے. عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ عقیدے کی کتابوں میں جو بات ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ یہ دوسرا خلیفہ بننے کا زیادہ حقدار ہے, کیونکہ پہلے کو بنا دو گے یہ دعاؤں میں لگ جائے گا, لڑنا بڑھنا اس کو آتا نہیں, اور یہ پٹوائے گا. یہ کیا کرے گا؟ پٹوائے گا. جب دشمن حملہ کرے گا نا, توپیں تانے گا ان کی طرف, کہے گا سارے مسلح بچھا کے اللہ سے دعا مانگو, بہت بڑی آفت آنے والی ہے. لوگ کہیں گے بھائی چلاؤ, کہہ رہے یہ کلاشن کوف چلتی کیسے ہے, یہ بم کیا ہوتا ہے, اللہ کا واسطہ یہ بموں کی باتیں میرے سامنے مت کرو. یہ میں کیوں اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں, وہی موضوع جو میں نے کل بیان کیا تھا نا, پاکستان آرمی کو جتنا مرضی برا بلا کہہ دو, لڑنے کی طاقت اور تجربہ کس کے پاس ہے؟ آرمی کے پاس ہے, انہی کے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, باتیں ہیں. تو اس لیے یہ جو چیز جس کو اللہ نے جس کا اہل بنایا وہ اسی کو رہنے دو. ہاں آرمی کو سدھارنا چاہتے ہو کہ یہ اچھی ہو جائے, اچھی ہوگی تو خیریں ہوں گی, تو آرمی جوائن کرو. اچھے لوگ آرمی میں جائیں تو آرمی کیا ہو جائے گی؟ گندے لوگ جائیں گے تو گندی ہو جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں اس آرمی پر قادیانیوں کا قبضہ ہے, تو بھائی قادیانی آرمی میں جائے گا تو قبضہ کرے گا نا, تو آپ کیوں نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو؟ آپ کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے, تو یہ کیا بات ہے کہ قادیانی چلا جا سکتا ہے اور مسلمان نہیں جا سکتا؟ یہ بیوقوفوں والی باتیں, پروپیگنڈا ہے یہ, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. کتنے آرمی میں آفیسرز ہیں جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, کتنے آفیسرز ہیں جن کے علماء سے تعلقات ہیں. تو اگر یہ آرمی قادیانیوں کے مکمل کنٹرول میں ہوتی یا اسلام دشمنوں کے کنٹرول میں ہوتی, وہ تبلیغ میں وقت لگانے دیتے ہیں ان کو. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ پیڑے کھانے کے عادی ہو گئے. ہم چاہتے ہیں 2 دن میں انقلاب آ جائے, اور بھائی یوں ہو جائے اور چھو منتر ہو جائے اور امام مہدی آ جائیں, اور دجال پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں امام مہدی آنے والے, لوگ کہہ رہے ہیں وہ آئے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے. او بھائی امام مہدی جب آئیں گے وہ آئیں گے, آپ کے ذمے جو کام ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر آپ وہ کام نمٹائیں. میں اکثر واقع سناتا ہوں نا, لاہور میں کسی نے مجھے فون کیا کہ لاہور کے جج نے اتنا الٹا غلط فیصلہ کیا اور یہ ایسے ہیں جج ویسے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ اپنے بچوں کو وکیل بناؤ, جج بناؤ, کیا خیال؟ آپ اپنے بچوں کو کیا بناؤ؟ آپ بنائی, آپ خانقاہ میں بیٹھے ہو, آپ تبلیغ میں وقت لگا رہے ہو, لگاؤ, پھر وہی میرے خلاف بیان آ جائے گا. تبلیغ کسی کے مخالف نہیں ہوں, تبلیغ میں وقت لگ رہا ہے تو اتنی سینس بھی پیدا ہو رہی ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب وقت لگایا آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی, اب آپ بولو میرا بچہ کیا بنے گا؟ جج بنے گا. اور اس کو پہلے 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں بچے کو, بولو بیٹا تم نے جج بننا ہے, تمہیں 4 مہینے اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ تم انسان کے بچے پہلے بنو اور جج کے بچے بعد میں بنو. پھر وہ جج بنے گا تو بہترین فیصلے کرے گا, وہ کوئی پابندی تھوڑی ہے وہاں پہ. تو بھائی اچھے لوگ جائیں گے, تو اچھے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں, نہ پولیس میں جاتا ہے اچھا آدمی,